بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا بھائی؟ تو میں وہ خط کی بات کر رہا تھا. ہیلری کیسنجر نے جو خط لکھا تھا نا, اس میں پلاننگ کیا بنائی تھی کہ مستقبل میں کرنا کیا ہے. اس میں نمبر 1 کہ آبادی پر قابو پانے کے طریقے تجویز کیے. یہ وہی طریقے ہیں جو آج حکومت ہم لوگوں پہ تجربہ کر رہی ہے, اور یہ سارا مال کہاں سے آیا ہے؟ باہر سے آیا ہے. یہ جو طریقے ہیں نا, امپورٹڈ ہیں سارے. پہلی یہ کہ مسلم ممالک میں فیملی پلاننگ کے خلاف فیملی پلاننگ پر بھرپور مہم چلائی جائے. اگر مذہبی طبقہ یعنی مولانا ٹائپ کے لوگ اس مہم کے خلاف مزاحم ہوں تو اسے کریش کر دیا جائے. عوام میں ان کے خلاف جذبات پیدا کیے جائیں, یعنی عوام کو بتایا جائے کہ مولوی تمہیں 500 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, یہ صرف بچے پیدا کرنا جانتے ہیں, تربیت نہیں جانتے. یہ تو عورت کو انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے. یہ جو نعرے ہیں نا, یہ سارے میڈیا نے مشہور کیے ہیں, بس بچے پیدا کر لو, فکر نہیں کرو کمانا کیسے. حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا جائے, لیکن کلمت حق ارید بہا الباطل, بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں مگر ارادے ٹھیک نہیں ہوتے. تو عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, یہ اس طرح کے. تو مولویوں کو کیا کیا جائے؟ ان کے خلاف عوام میں جذبات پیدا کیے جائیں, ڈراموں کے ذریعے, شاعری کے ذریعے. کیونکہ فیملی پلاننگ کی مخالفت ایشیائی ملکوں میں صرف علماء کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں کریں گے یورپ, کیونکہ ان کا ایجنڈا. جیسے دیکھو عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ افغانستان میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ امریکہ کی ہے, یہ پاکستان کی نہیں ہے, اس میں زبردستی ہمیں اس نے ڈالا ہے. تو یاد رکھو فیملی پلاننگ کا جو نعرہ لگایا گیا ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ ایشیائی ملکوں کی آبادی کو گڑھانا ہے. انہوں نے اپنے مسئلے کو ہمارا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اپنے مسئلے کو کس کا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے؟ ہمارا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. تو ہمارا جب مسئلہ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں پڑے بھائی؟ یہ تمہاری ہیڈک ہے کہ ہمارے بڑھنے سے تمہیں نقصان ہو رہا, فائدہ ہو رہا ہے. تم اس نقصان کی تلافی کے دوسرے طریقے سوچو. آگے چلیں. دوسرا, اس نے جو ہیلری کیسنجر نے جو کمیٹی تشکیل دی جس نے تجویز پیش کی, سائنسی ہتھ کنڈے استعمال کر کے غیر محسوس طریقے سے, یہ سارا انگلش میں آپ کو گوگل پہ مل جائے گا, غیر محسوس طریقے سے فیملی پلاننگ کے خلاف کام کرنے والے مذہبی عناصر کو معاشرے سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے. انہیں لوگوں میں مذاق, تحقیر اور نفرت کی علامت بنا دیا جائے, تاکہ یہ لوگ جب فیملی پلاننگ کے خلاف بات کریں تو لوگ ان کے خیالات کو سنجیدگی سے نہ لیں. لوگ بولیں تو بیچارے جاہل لوگ ہیں, ان کو آتا کیا ہے. نمبر 3, IMF کے ذریعے ان ممالک کو شدید ترین اقتصادی دباؤ میں رکھا جائے. نمبر 4, ترقی یافتہ ممالک کے رہنما ان ممالک کی لیڈرشپ سے, یعنی ہمارے ملکوں کے لیڈرشپ سے جب ملیں تو بار بار ملاقاتوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کی نشاندہی کریں. جب بھی ملیں تو بولیں بھائی یہ کیا آبادی دیکھو کہاں جا رہی ہے, آبادی دیکھو, تو وہ خود بخود احساس کمتری میں آنے لگیں گے. ایک نے یوٹیوب پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے میرے بیان پہ کہ ہمارے لیے, ہم پہلے ہی دنیا میں بہت بدنام ہیں کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, اور مولانا لوگ اور آبادی بڑھانا چاہتے ہیں. تو کیوں بدنام ہے بھائی؟ آپ بولو ہماری آبادی زیادہ ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تھوڑی کہ جس چیز کو وہ بدنامی سمجھیں آپ اس کو بدنامی سمجھنا. بولو ہمارے پاس ینگ جنریشن آپ سے زیادہ, آپ کو بڈھے ہیں, بندے نہیں ہیں, ہمارے پاس بندے. آپ گوگل پہ سرچ کریں, جو گراف ہے نا یورپ کا گراف ایسے ہے, دیکھیں یہ تکون الٹا بنا ہوا ہے, الٹا, یعنی یہ جوانوں کا ریشو ہے اور اوپر بوڑھوں کا کیا ہو جاتا ہے, یوں جا کے پھیل رہا ہے. اور پاکستان کا کیا ہے؟ الٹا ہے, نیچے جوان زیادہ ہیں اوپر بوڑھے کم ہیں. اور جوان آسمان سے پیدا نہیں ہوتے, یہ بچوں سے ہی بنتے ہیں آگے جا کے جوان. تو کیا مطلب, جتنے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں اس حساب سے جوانوں کا ریشو جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم ہو جائیں گے. یہ ریشو ہے ترقی کا. میں نے بتایا نا ماڈرن اکنامکس میں جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز لیبر ہے, ہیومن ہے, انسان ہے. وسائل کو اب دنیا کی نظر میں امپورٹنٹ نہیں ہے, وسائل اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہی ہے دنیا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو وسائل کو جو ہے نا کہ وسائل. میں نے خود ایک ماہر معیشت سے سنا ہے کہ بلوچستان میں سونے کے ذخائر, گیس اور تیل کے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا ابھی تک ہمیں پوری طرح ادراک ہوا ہی نہیں ہے, کیلکولیشن میں نہیں آ رہے ہیں وہ. اور ماہر معیشت سے میں نے خود سنا کہ
بلوچستان میں جو کوئلہ دفن ہے, اب تک جو ذخائر دریافت ہوئے 200 سال پورے ملک کو بجلی دینے کے لیے کافی ہیں, 200 سال. لیکن اس پر یورپی یونین کی طرف سے پابندی ہے کہ انوائرمنٹ خراب ہوگی, ماحول. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بہت سارے کنٹریز میں کوئلے کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے. کتنا سونا ہے جو بلوچستان میں موجود ہے. آگے میں اسپیس کی بات بھی کروں گا کہ بھئی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, درخت کٹ رہے ہیں, جگہ کم ہو رہی ہے, یہ بھی اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ جگہ کتنی ہے ہمارے پاس. جو بلوچستان کا ایک چکر لگا لو, تمہیں رپورٹ کی ضرورت جگہ ہی جگہ ہے. کراچی سے حیدرآباد جاؤ, عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے, وزیر اعظم صاحب نے, کہ ہمیں اور مزید شہر آباد کرنے پڑیں گے. تو آپ کے پاس اسپیس کم تھوڑی ہے, آپ کراچی سے حیدرآباد جاؤ, درجنوں کراچی کے درمیان میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ صرف ایک پٹی کی بات کر رہا ہوں, چاروں طرف جاؤ گے اتنی اسپیس ہے دنیا میں کہ آپ گوگل پہ سرچ کرو کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سارے انسان آ جائیں. امریکہ کی ایک ریاست ہے ٹیکسز, امریکہ کی ایک ریاست کا نام کیا ہے, ٹیکسز. میں آپ کو اس کی رپورٹ بتاتا ہوں, بڑی دلچسپ. آپ اس پہ لکھیں کین ہول پاپولیشن فٹ ان ٹیکسز, کین ہول پاپولیشن فٹ ان ٹیکسز. یہ گوگل پہ آپ آج ہی جا کے لکھیں, کیا پوری دنیا کی آبادی صرف ایک ٹیکسز میں آ سکتی ہے؟ تو آپ کو رپورٹ ملے گی کہ دنیا میں اسپیس اتنی زیادہ ہے کہ ایک ٹیکسز جیسی ریاست میں پوری دنیا تمیز کے ساتھ سما سکتی ہے. اب ہمیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کراچی اتنا بڑا, یہاں سے یہاں تک کتنے کلومیٹر. ابے بھائی جو جگہ باقی ہے خالی ہے, وہ یہ بالکل وہی بات ہے. چیف جسٹس صاحب بتا رہے ہیں اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے, کتنے آ رہا ہے, برس کتنا رہا ہے. یہ نہیں ہے, یہ ریسرچ تھوڑی ہے کوئی, اس کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن کیا زمین میں اسپیس ختم ہو گئی ہے؟ اتنے سنگلاخ چٹانیں ہیں, اتنے بڑے بڑے صحرا ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کو ابھی آباد کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ کل ان پہاڑوں پر بھی بلڈنگیں بننا شروع ہو جائیں گی. ریگستانوں کو مسخر کرے گا انسان. ابھی تو بہت کچھ ہے, اللہ نے ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا کہ انسان کے آنے سے پہلے تمام وسائل میں نے اس دنیا میں پیدا کر دیے تھے. تو آباد علاقہ ہے. ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اسپیس کم ہے اور آبادی کی ضرورت, یعنی لوگوں کے رہائش کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, یہ اس لیے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ جب بھی کوئی گورنمنٹ اسکیم نکالتی ہے نا, پلاٹنگ کرتی ہے, لوگ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے, رہنے کے لیے نہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ رہنے کی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے. اگر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہوتی تو سب انویسٹ کر کے کیا کرتے, بنا کے رہتے. گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. قصائی کے پاس گوشت کی کمی نہیں ہے. آج تک کسی قصائی کو نہیں دیکھا کہ پیچھے سے مال آنا بند ہو گیا ہے, کہہ رہے کسٹمر نہیں ہے, اور یہ تو امپورٹ ہو رہا ہے. اگر یہ جو ہمارے کٹے ہیں نا, بھینس کے جو کٹتے ہیں, اگر گورنمنٹ ان کو بچانا شروع کر دے تو کہتے ہیں گوشت کی قیمتیں آدھی سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی. گورنمنٹ کو پلاننگ کی ضرورت ہے, فیملی پلاننگ کی نہیں. خوراک کے ذخائر کو تقسیم کرنے کی پلاننگ, اس کی ضرورت ہے. تو یہ ہیڈک گورنمنٹ شاید بچنا چاہ رہی ہے اور ہماری نسلیں برباد کر رہی ہے, ہمیں بیٹے اور بیٹیوں سے محروم کر رہی ہے. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھتے ہیں, خدا کی قسم جو خون دوڑتا ہے نا رگوں میں. میں کل اپنے بچوں کو, میرے ماشاءاللہ 12 بچے, بار بار بٹھا کے دیکھتا رہا, یار ان میں سے کون سا والا ہے تو غلط پیدا ہوا ہے جس کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. بار بار اپنے دوست کو بھی بٹھا, میں نے کہا یار بتا یار ان میں سے کون سا ہے جس کو میں کہوں یہ کاش نہیں پیدا ہوتا. خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے. اور آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو جائے نا, آپ نہیں روگے, بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے آپ کے آنسو بہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت میرے پاس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو جب تک نہیں ہوتا تو آپ پریشان, ویلیو نہیں, پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے انسان کا. اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں. گھر آباد ہوتا ہے, بچوں کی خوشیوں سے ہی آپ کو خوشیاں ملتی ہیں. میں بیرون ملک سفر سے جب واپس آتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بچے چھلانگے مار رہے ہوں گے گلی میں کہ ابو آ رہے ہیں. یہ تو فیملی ہے بھائی. جوانی بھی اچھی گزرتی ہے اور بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے, اور اللہ خرچہ. میری 6,000 آمدن تھی جب میں نے شادیوں کی مہم چلائی اور بچے پیدا کرنے کی. لوگ مجھے تانے دیتے تھے کہ مولوی تم پھنس جاؤ گے برے طریقے سے, تمہارے اتنے بچے, تمہاری آمدن کم ہے. میں کہتا تھا کہ جو ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو خدا اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ اس کے رزق کی فکر کس کے, یہ کس رزق کس کے ذمے ہے, میرے ذمے. اب
بدعقل آدمی تو کہے گا کہ صرف اللہ دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے, مزید کچھ نہیں, اور عقل مند کہے گا کہ جو خدا دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس وقت نیڈ کس کی ہے, دودھ کی, وہ بتا رہے کہ جس وقت جس چیز کی نیڈ ہوگی میں پیدا کر دوں گا. سب اللہ کا شکر ہے, پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں, کھا رہے ہیں, چھلانگے مار رہے ہیں, اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, اچھی ایجوکیشن بھی ہے, اسکول میں نمبر بھی اچھے آتے ہیں ان کے, صحتیں بھی الحمدللہ اچھی, اللہ نظر بس سے بچائے. میں اپنی شو مارنے کے لیے مثال نہیں دے رہا, میں اس لیے دے رہا ہوں کہ 10 سال پہلے 12 سال پہلے جو میرے دوست مجھے تانا دیا کرتے تھے, آج الحمدللہ میں ان کو پریکٹیکلی عمل کر کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھو کیسے اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے ہوئے اللہ نے, اور سب کے خرچے بھی پورے, اور صحتیں بھی اچھی ہیں. اسکول میں کہتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ذہین ہیں, یہ بھی میں ابھی بتاؤں گا کہ بہن بھائیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی ان کی مینٹل اپروچ اتنی ہی تیزی سے بڑھے گی. یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کو بہن بھائی چاہیے اور باپ کا بوجھ اتنا ہی کم ہوگا, آپس میں کھیلتے رہتے ہیں وہ, اور بچپنا بہت جلدی ختم ہوتا ہے. جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ ایک ایک کر کے قدم رکھتے ہیں تو باپ کا سہارا بننا شروع ہو جاتا ہے, اور ملک کو بھی کما کے دیتے ہیں, وہ حکومت کو بھی ٹیکس دیتے ہیں, کما کے دیتے ہیں. حکومت کے پاس جو سورس آف انکم ہے وہ آبادی ہے, یاد رکھو, وہ وسائل بھی جب آبادی بھی تو ہو, وسائل دوسرے درجے میں ہیں. اگر آپ کی آبادی 20 کروڑ ہے, ایک ایک روپے ان جوانوں, 20 کروڑ جوان ہے, ایک ایک روپے ٹیکس لو نا روزانہ, حکومت 20 کروڑ تو غریبی میں کھائے گی, اور وہ 1 روپے ٹیکس دے سکتے ہیں کما کے. ہاں اگر بوڑھے زیادہ ہیں جو ریٹائر ہو گئے, پھر گورنمنٹ کو ان پہ خرچ کرنا پڑے گا. وہ ابھی آ رہا ہوں, بوڑھوں پہ آ رہا ہوں میں بھی, ابھی صرف جوانوں کی بات چل رہی ہے. آگے چلے بھائی. تو وہ میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ ہینری کیسنجر نے کیا کیا کہا کہ کیا کیا ہونا چاہیے. ترقی یافتہ ممالک کے رہنما جب بھی ان ممالک یعنی پاکستان جیسے ممالک کی لیڈرشپ سے ملاقات کریں تو بار بار یہ بتائیں گے بچے کم, تو یہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع کیا. یار ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ابھی یار یہ تو مسئلہ تو حل ہو ہی نہیں رہا, بار بار نا ان کو یہ بتایا جائے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یار یہ کیا کر رہے ہو. تو یہی ہو رہا ہے عوام میں. اچھا ہاں آگے, تاکہ ان ممالک کے رہنما احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور اس احساس سے نکلنے کے لیے اپنے سارے وسائل خاندانی منصوبہ بندی یعنی فیملی پلاننگ پہ لگا دیں. یہ احساس کمتری سے نکلنے کے لیے, حالانکہ اس میں احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے, قابل فخر ہے. یہ عوام میں آبادی کے خلاف شعور سے مراد وہی بیدار کرنے کے لیے تمام جدید ذرائع ابلاغ استعمال کیے جائیں. اس سلسلے میں مقامی دانشوروں سے, ادیبوں سے, شاعروں سے اور اداکاروں سے مدد لی جائے. یہ لوگ گاہے بگاہے اعداد و شمار سے ثابت کرتے رہیں کہ اگر فلاں سال میں ہماری آبادی اتنی ہوگی تو ہمیں اتنے کمروں, اتنے گھروں, اتنے بازاروں کی ضرورت ہوگی, ہمارے ملک میں اتنا بڑا قحط پڑ سکتا ہے, اتنی بیماریاں پھیل سکتی ہیں, بے روزگاری اور جہالت میں اتنا اضافہ ہوگا. اب میں ایک ایک لفظ پہ اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اتنے کمروں کی ضرورت ہوگی. کمرے کے لیے اسپیس چاہیے, یہ نہیں بتائیں گے ہمیں اتنا اسپیس چاہیے, کیونکہ اسپیس کی کیلکولیشن یہ کہ وہ ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. سیمنٹ بجری چاہیے کمرے بنانے کے لیے, سیمنٹ بجری بہت ہے, اور اگر سیمنٹ بجری ختم بھی ہو گیا تو دوسری ابھی تو کنٹینروں میں لوگوں نے آفس بنانے شروع کر دیے ہیں. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا, اتنے بازاروں, اتنی مارکیٹوں کی ضرورت ہوگی, تو مارکیٹ تو بنتی ہی پبلک سے ہے. یعنی عجیب چیز ہے, دیکھو روزگار جو آتا ہے نا وہ پبلک سے آتا ہے, یعنی جتنے انسان زیادہ ہوں گے, نیڈ زیادہ ہوگی تو روزگار زیادہ. اور ہمیں الٹی پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ پہلے روزگار پیدا کرو پھر پبلک لے کر آؤ. ارے پبلک ہی کو تو روزگار کہا جاتا ہے. یہ اس کی مثال ایسے جیسے میں ایک دکان کھول کے ایک محلے میں بیٹھوں کہ میں روزگار تو یہاں پہلے پیدا کروں گا, ایک ملازم, اب یہاں آبادی بڑھا دو, تو الٹا ہوگا, آبادی آئے گی تو روزگار خود بخود بڑھے گا. تو روزگار, آبادی کے بڑھنے سے روزگار بنتا ہے, الٹی ترتیب نہیں ہو سکتی کہ روزگار پہلے بڑھا دیں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ آبادی بڑھا دو. یہ پاگلوں والی باتیں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں پڑھائی. وہی بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہوا نا, جب بھی ملاقات ہو تو بار بار کیا کہنا ہے کہ اپنے آپ کی ملک کی آبادی, وہ احساس کمتری کے شکار ہو جائیں. آبادی پر قابو پانے کے لیے جنگ سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں. کوشش کی جائے کہ مسلمان ممالک کے درمیان تنازعات پیدا کیے جائیں تاکہ لڑ کے ایک دوسرے کو مارتے رہیں. اگر اوپر دیے گئے تمام طریقے ناکام ہو جائیں تو خوراک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے.
کہ صرف ان ممالک کو گندم، دوائیں اور دوسری ضرورت کی اشیاء دی جائیں گی اور جو آبادی پہ کنٹرول کرنے کا معاہدہ کریں گے. ابھی ہماری جو حکومت ہے اس کو قرضوں کی ضرورت ہے. عین ممکن ہے، میں نیت پر الزام نہیں لگا رہا، عین ممکن ہے یہ اسی کا ایجنڈا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اس ایجنڈے کو کسی قیمت پہ قبول نہیں کرتے جو ہمیں مزید غریب بنا دے اور ہمیں مزید مقروض بنا دے. ہمارے پاس کمانے والے اتنے ہونے چاہیے جو IMF کا قرضہ بھی ادا کرنے کے قابل ہوں. بندے ہی نہیں ہوں گے تو قرضہ کہاں سے ادا کرو گے؟ حکومت پر بوڑھوں کا بوجھ آئے گا. دیکھو ایک آدمی کے 2 بچے پیدا ہوں، رکشے والے کے پاس کمانے والے بڑھاپے میں ایک بیٹا ہوگا، وہ بھی اگر ہو گیا، ورنہ 2 بچوں میں ضروری نہیں کہ مانتی ہے کہ سورس آف انکم جو ہے نا جو زیادہ مضبوط ہے وہ لڑکا ہے، لڑکی کم ہے. تو رکشے والا بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ اس کا بیٹا خود اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے بچے کو کھلائے، اپنے باپ کو کھلائے، تو وہ خرچہ. اور جس کے بیٹا ہی نہیں ہوا تو پینشن کس کو دینی پڑے گی؟ گورنمنٹ کو. تو آپ بچے روک کے گورنمنٹ کی خرچے کم نہیں کر رہے بلکہ بڑھا رہے ہیں. آگے چلو. یہ تو وہ ہیلری کیسنجر کا خط تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ پورا حساب کتاب چلایا ہے. اب میں تھوڑی سی بات کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت دنیا میں یورپ، امریکہ یہ آبادی گھٹانا نہیں چاہتے بلکہ بڑھانا چاہتے. ممکن ہے لوگ یہ کہیں کہ اصل میں ایکچولی ان کی گھٹ اتنی گئی ہے کہ ان کو تو ضرورت ہے، ہماری تو ویسے ہی اتنی بڑی ہوئی ہے تو ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکچولی غلط جگہ پہ آپ استعمال کر رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو گورنمنٹ جب یہ لوگوں کو بتائے گی کہ بچے زیادہ پیدا ہونے سے مسائل بڑھتے ہیں، اور فار ایگزامپل گورنمنٹ نے کہا آپ صرف 4 پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ لاشعوری طور پر لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اولاد میرا خرچہ بڑھاتی ہے، میری غربت میں اضافہ کرتی ہے، تو پھر 4 کیوں؟ کتنے ہونے چاہیے؟ 3. بہت سے لوگ کہیں گے 3 کیوں؟ پھر کتنے ہونے چاہیے؟ 2. اور بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ کہیں گے بلکہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کروڑوں روپے تنخواہ ہے، ایک بیٹا پیدا ہونے کے بعد نسل روک دی کہ مجھے اپنا والی وارث مل گیا تو مجھے ضرورت کیا ہے دوسرے کی؟ دل بہلانے کے لیے ایک بولو بھائی کافی ہے. تو یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس کی بریکیں بولو بھائی فیل ہیں. خود بخود آبادی جب یہ لوگوں میں شعور ہوگا نا کہ یار زیادہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر 4 کیوں؟ پھر گورنمنٹ کے مشورے پر ہم 4 کیوں پیدا کریں؟ پھر ہم کہیں گے کہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1. بہت زیادہ 2. ایک بیٹا ایک بیٹی جس کو مل گیا تو فیملی کمپلیٹ. اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا گروتھ ریشو بھی انتہائی خطرناک حد تک گرے گا، جیسے کہ یورپ کا گرا ہے. اب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ گروتھ ریشو بڑھے، مگر وہ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہماری قوم بھی پھر بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہی کرائسس شروع ہو جائیں گے جو اس وقت یورپ جن سے گزر رہا ہے. ہمیں ان لوگوں کی پازیٹیو چیزیں معلوم ہیں، نیگیٹو ہمارے حکمران نہیں بتاتے. جرمنی میں کیا ہو رہا ہے آپ سرچ کریں، آپ کو پتا چلے گا. جرمنی جن کرائسس سے گزر رہا ہے وہاں کمانے والے جوان کم اور کھانے والے بوڑھے زیادہ. جبکہ یہ میں ان بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جرمنی میں رہ کے خوراکیں کھائی ہیں، جو بوڑھے بھی لیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارے بوڑھوں پر قیاس کر لو تو ہماری خوراکوں کے حساب سے 60 سال میں بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے، جبکہ گورا ناکارہ ہوتے ہوتے بھی 80 سال. ریٹائرمنٹ کی عمر انہوں نے بہت سے یورپین کنٹریز نے 60 کے بجائے 80 سال کر دی ہے. اس کے باوجود وہ کرائسس سے گزر رہے ہیں. اب ہوا کیا؟ وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ان بوڑھوں کو ہم اولڈ ہوم میں، اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں، تو ان اولڈ ہاؤس کا خرچہ نکالیں گے کس سے؟ جوانوں سے ہی نکالیں گے نا، ان سے ٹیکس لے کے. تو اس سے گورنمنٹ پہ بوجھ بڑھ رہا ہے. پھر جو ہوم کیئر کے نام سے ان کے ادارے کھلے ہوئے ہیں، ان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جوان 4 بڈھوں کو سنبھالتا تھا، اس کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی تھی. اور وہ جو ایک جوان جو ہے نا، جو ایک جوان وہ بھی گورنمنٹ کا کھا رہا ہے، گورنمنٹ کو کما کے کچھ بھی نہیں دے رہا. وہ 4 بوڑھوں کی تنخواہ جو ایک جوان کو دی جا رہی تھی، وہ بھی خرچہ اصل میں کس پر ہو رہا ہے؟ بوڑھوں پہ. اس سے نقصان کیا ہوا؟ ایک تو بوڑھوں کا خرچہ بڑھا، دوسرا وہ جو ایک جوان جو حکومت کو کما کے دے سکتا تھا وہ سورس آف انکم بھی گورنمنٹ کی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی.
اور یہ ریشو مزید بڑھا تو اب ایک جوان پر 8 بڈھے چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جوان کتنے بوڑھوں کو سنبھال رہا ہے؟ 8 بوڑھوں. اب ان کرائسس کے حل کرنے کا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان اور ان ممالک سے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ملک میں جابز دیں. جس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائے, جس سے ہماری آبادی کا جو جتنی ہمیں چاہیے نا گروتھ ریشو وہ اور زیادہ کم ہو جائے گا. اور وہ بھی ایجوکیٹڈ, وہاں تو تمیز والے لوگ جاتے ہیں. چور اچکے ایسے ملکوں میں وہ تو ویزے کے اپلائی کے وقت آپ کی پوری ہسٹری چیک کرتے ہیں کہ کوئی مسجد سے چپل چراتے ہوئے تو نہیں کہیں پکڑا گیا, یہ پوری انکوائری ہوتی ہے. تو جتنے تمیز کے لوگ ہیں وہ کہاں شفٹ ہو جائیں گے؟ باہر. اور آپ کا ملک ان ایجوکیٹڈ لوگ اور چور اچکے جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہوگا. تو میرے بھائی کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اسلام میں بوڑھے کو پالنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام میں بوڑھے کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گے تو باپ کو پالنا آسان ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک پر ذمہ داری نہیں آئے گی. ماں کو پالنا بھی آسان اور باپ کو پالنا بھی آسان. ہمارے ہاں پھڈے ہوتے ہیں کہ ابا میرے گھر رہیں گے, وہ کہتے ہیں ابا میرے گھر رہیں گے. ان کے یہاں ہوتا ہے کہ تم رکھو, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں رکھنے کے لیے تیار, تم رکھو. تو اس لیے یہ تو فرانس کا میں نے آپ کو حال بتایا. اور یاد رکھو, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, آرمی میں میجر ہیں, انہوں نے مجھے ایک تحقیق بھیجی تھی, میں اس وقت ذہن سے نکل گئی وہ, کہ یہ جو ایک عمر زیادہ ہو, بلکہ جوانی میں بھی انسان کو اولاد چاہیے. میں پھر بھی برسبیل تنزل یہ کہتا ہوں کہ ایک عمر کے بعد تو لازمی چاہیے. یہ انسان کی نیچر ہے. گورے اس نیچر کو چینج نہیں, جوانی تو گزار لیتے ہیں شراب کباب میں, لیکن ان کو پھر ایک ایج کے بعد. وہاں کے ایک مشہور اداکار ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, فلم اسٹار ہے, میاں بیوی کا جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ 3 بچے پہلے تھے, 3 انہوں نے ادھار لیے کہیں سے, اب 6 بچوں پہ جھگڑا چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں پالوں گا, وہ کہہ رہی میں, کیونکہ اب تنہائی ہو گئی ہے تو ہر ایک کو کیا چاہیے؟ بچے چاہیے. 6 بچے گورے کیس کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس, کیونکہ ان کو پتا ہے اب پبلک لفٹ بڑھاپے میں فنکاروں کو پبلک لفٹ نہیں کراتی, اور وہ ایک دوسرے کو بھی لفٹ نہیں کراتے ہیں. حتیٰ کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو لفٹ, دادا دادی کو گھر میں جا کے دیکھ لو, دادی وہاں سو رہی ہوں گی, دادے بالکل دوسرے کارنر پہ سو رہے ہوں گے. یہ تو جذبات ختم نا. اب کیا ہے؟ اب آپ کو کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے. اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ ابا دادا جتنے بوڑھے ہوں گے اولاد ان سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے, وہ ان میں اتنا نور پیدا ہوتا ہے. ماں جتنی بڈھی ہو اتنی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے انسان. تو گورے ادھار لے رہے ہیں. میرے شاگرد ہیں جرمنی میں ہوتے ہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جرمنی میں سیٹل ہو جاؤں. تو انہوں نے ایک منظر دیکھا, اور کہتے ہیں میں نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ واکر میں ایک بچی لے کے پارک میں گھوم رہی ہے, اور اس بچی کو جیسے ہمارے اللہ اللہ کرتی تھی, کچے پاپڑ تلتی تھی, کچھ بھی لوری, انگلش میں لوری سنا رہی ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل. کہہ رہے میں نے بڑے دنوں کے بعد دیکھا کہ کسی بوڑھی کی گود میں کوئی بچہ ہے. کیونکہ کہتے ہیں میں ایک بوڑھی سے وہاں بات کر رہا تھا, تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ کسی جوان نے مجھ سے 4 سال کے بعد بات چیت کی ہے. میں اتنی تنہائی میرا بیٹا سال میں 1 دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے. ایک بیٹا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا, 8-10 ہوں گے, تو ایک امریکہ میں ہوگا تو 2-4 پاکستان میں بھی تو ہوں گے نا, اور پھر بہویں بھی تو ہوں گی, پوتے نواسے بھی تو ہوں گے. پرسوں ایک بوڑھے میاں سے ملا, کہہ رہے میرے 40 پوتے نواسے ہیں الحمدللہ, آدھے بھی ملک سے باہر چلے جائے پھر بھی میں تنہا نہیں ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اچھا آگے چلیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ یار اس بڑھیا کی گود میں ایک بچہ ہے, تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار چلو کسی کی گود میں تو تنہائی دور کرنے کے لیے بچہ ملا. تو قریب جا کے دیکھا, آنسو نکل آئے کہ گڑیا تھی, ڈال تھی, جو کسی نے اس کو بڑھیا کی تنہائی دور کرنے کے لیے پکڑا دی تھی. دیکھو عورت کے لیے بچہ اس کی نیچر ہے. آپ دیکھو بچیوں کو گڑیوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, بچوں کو نہیں ہوتا. یہ نیچر ہے بچی کو. ہم نے اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں, بوتل جو ہوتی ہے نا پانی کی بوتل, اس پہ دوپٹہ پہنا کے اس کو گود میں لے کے گھومتی رہتی ہے سارا دن. یہ نیچر ہے. آپ جتنا ایجوکیشن کا معیار ہائی کر دیں, عورت کی نیچر کو چینج نہیں کر سکتے. اگر کیا تو عورت اس سے متاثر ہوگی, عورت کی فطرت خراب ہو جائے گی, وہ ڈسٹرب ہوگی اندر سے. تو بڑھاپے میں بھی چاہیے, جوانی میں بھی چاہیے اولاد. بچی جب بچپن میں گڑیا اس کا دل چاہ رہا ہے تو اس کو اوریجنل بچہ دے دو گے تو کیا اس کی بانچیں کھل جائیں گی اس کے.
یہ تو ہماری عورتوں کو میڈیا نے غلط پٹیاں پڑھا دی ہے کہ اولاد بوجھ ہے. عورتیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ اولاد بوجھ ہے, حالانکہ حقیقت میں عورت کے لیے اولاد سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں. عورت کی آنکھیں کسی چیز سے اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں عورت کی. تو وہ کہتے ہیں گڑیا تھی, کہہ رہے میں نے توبہ کی کہ میں یورپ میں فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گا ورنہ میرا بڑھاپا بھی ایسا نہ ہو جائے. خیر وہاں اچھے لوگ بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, اور وہاں کی گورنمنٹ اب چاہ رہی ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہو جو مسلمانوں والا ماحول ہے, اور یہاں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہمیں وہ بنانا چاہ رہی. جاپان کی مثال دے دوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. جاپان کے سائنسدان دنیا میں بڑی بڑی کارنامے انجام دیے. لوگ کہتے ہیں آبادی کم تھی اس لیے ترقی کی, یہ نہیں ہے. جاپان کی ترقی کی وجہ آبادی کی کمی نہیں ہے. آبادی کی کمی کی وجہ سے جاپان کن کرائسس سے گزر رہا ہے. جاپان کا بھی بہت بڑا سرمایہ اولڈ ہومز پہ, اولڈ ہاؤسز پہ خرچ ہو رہا ہے. اگر جاپان یہ خرچہ بچا لے تو آج جتنا جاپان ترقی پر ہے, اس سے علاوہ جو بوڑھوں کے ساتھ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ہاں کریم کی اپلیکیشن ہے نا, اوبر کریم, میں نے بتایا نا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تاجر پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے ایک پاکستانی جا رہا تھا, ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ, تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا. چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں, چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا. اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا کتنے کا خریدے گا, سمجھ رہے ہو. تو جاپان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ. پھر جاپان کے بوڑھے چاہے کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے, کتنے کروڑ پتی تھے, ان کو جب ضرورت ہوئی کہ یار کوئی ہے ہی نہیں تنہائی دور کرنے کے لیے, تو اب کیا ہوا کہ ایسی اپلیکیشن جیسے اوبر اور کریم میں کہ آپ کو کون سی گاڑی چاہیے, بزنس کلاس چاہیے, درمیانی درجے کی چاہیے, اس قسم کی اپلیکیشن جس نے بنائی, اس اپلیکیشن کا نام بھی ہے فیملی رومانس اپلیکیشن, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ادھار بیوی بھی مل جائے گی, بچہ بھی مل جائے گا, بیٹی بھی مل جائے گی. اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اداکار رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. ان اداکاروں کا کام یہ ہے کہ آپ کو بیٹا بن کے ادا کر, جیسے آپ اس کے واقعی بیٹے ہو. 1 گھنٹے کا رینٹ اتنا ہے, 2 گھنٹے کا رینٹ اتنا ہے. وہ بچہ آئے گا آپ کے پاس اور 1 گھنٹے تک یہی ایکٹنگ کرے گا جیسے وہ آپ کا حقیقی بیٹا ہو, اور وہ اپنے پیسے لے کے جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا وہ پتلی گلی سے نکل لے گا. اگر عمران خان نے فیملی پلاننگ کا قانون پاس کر دیا تو خدا کی قسم تمہارا مستقبل بھی, تمہاری اولادوں کا مستقبل بھی, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ یہی ہوگا. ممکن ہے عمران خان یہ کہے کہ میں اتنا گروتھ ریشو نہیں گراؤں گا کہ یہاں تک نوبت آئے, مگر میں نے بتایا کہ گروتھ ریشو جب ایک دفعہ گرتا ہے تو اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, پھر وہ گرتا ہی ہے. ایسا آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ گر کے اتنا رکھنا اتنا نہیں, یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ لازمی خطرناک حد تک گرتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی, داغت ہے. آگے چلیں. تو وہ ایپس جو ہے نا, اس میں کیا بندہ کرائے پہ ملتا ہے, اس میں بیوی آئے گی, وہ ایسی رومانٹک باتیں کرے گی جیسے لگے گا آپ کی واقعی کیا ہے, بیوی ہے. اس کے بعد 1 گھنٹہ پورا السلام علیکم, پیسے نکالو, پتلی گلی سے نکلو. یہ چل رہا ہے. خودکشیوں کے ریشو اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. آگے میں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹ کے, بس تھوڑا سا ٹاپک رہ گیا ہے. چائنا کی لوگ مثال دیتے ہیں, چائنا کی, کہ وہاں بھی تو دیکھو اتنی ترقی کر لی انہوں نے ایک بچے کی پالیسی پہ. دیکھو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا. دوسرا, چائنا بھی اب اپنی حماقت سے رجوع کر رہا ہے. چائنا میں 3 بچے کی پالیسی آ گئی ہے, اور یہ 3 اس لیے نہیں کہ اب 3 تک ہوگا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح قوم کو کس پہ لے کر آؤ, 3 پر لے کر آؤ تو خود بخود, کیونکہ اب ایک دم سے 12 کہیں گے لوگ مانیں گے نہیں. جیسے ہماری حکومت یہ نہیں کہہ رہی 2 بچے پیدا کرو, حکومت کہہ رہی ہے ابھی تو روکو, پھر آہستہ آہستہ کس پر آئے گی, 2 پہ. تو وہ 3 پر آ رہے ہیں, وہ بڑھا رہے ہیں. کیوں, ان کو نقصان کیا ہوا ہے؟ ایک نقصان تو وہی جو جیپنیز کو ہوا, بوڑھوں کی تنہائی دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایسی معیشت کا بھائی کہ جو آپ سے نیچرل لائف چھین لے. وہ غریب خدا کی قسم زیادہ اچھا ہے جو جھونپڑی میں رہتا ہے, مگر اس کو محبت کرنے والے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں موجود ہیں, وہ ماں اور باپ. اور وہ کروڑ پتی جو ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے, حقیقی محبت, اس سے وہ غریب جھونپڑی والا زیادہ اچھا ہے.
میں دیکھتا ہوں ان کے چہروں پہ زیادہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں. تو آگے چل کے بس اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں, پھر میں اتوار کے بیان میں انشاءاللہ اس پر مزید کچھ بات کروں گا. چائنا میں نے چیف جسٹس سے کچھ سوالات کیے تھے, میرا یوٹیوب پہ وہ کلپ چل رہا ہے. ان سوالات میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اگر ہم 2 بچے والی پالیسی پہ آتے ہیں تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گروتھ ریشو ہمارا اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ساسیں بہوؤں کو تانا دیتی ہیں کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں کیا, لہذا اس چکر میں کیا ہو رہی ہے, اولاد بڑھ رہی ہے. لہذا ساسوں کو کنٹرول کیا جائے کہ وہ بہوؤں کو یہ تانا نہ دیں. یہ بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے, اسٹیٹمنٹ ہے جس نے بھی یہ کیا ہے. ساس بہو کو تانا نہ بھی دے تو بھی بہو کے لیے بیٹے کی ضرورت ہے. آپ قوم کو الو کس طرح سے بنا رہے ہو؟ کیا بیٹے جیسی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے, گورنمنٹ کے کہنے پر ہم اس بیٹے سے محروم ہو جائیں؟ ساس بہو کو تانا نہ بھی دے تو بھی یہ عورت کی خواہش ہے کہ میری اولاد میں بیٹا ہونا چاہیے. باپ کی بھی خواہش ہے, ماں کی بھی, بیٹی کی بھی خواہش ہوتی ہے, اور بیٹے کی یہ نیچرل ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں, اچھا پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر آدمی کو بیٹا چاہیے, تو بیٹے کی لالچ میں وہ جن کے بیٹا ہو گیا وہ تو روک لیں گے, جن کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے. تو 6 8 بیٹیوں کے بعد بعض لوگوں کے بیٹا ہوگا, تو بیٹے اور بیٹیوں کی جو ریشو ہے نا وہ ان بیلنس ہو جائے گا, وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. لڑکیاں دھڑام سے اور لڑکے مارکیٹ میں شارٹ. اس کا گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. چائنا میں کیا ہوا ہے, انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ اجازت دے دی کہ جو بیٹی ماں کے پیٹ میں ہے اس کو قتل کر کے ہلاک کر دو. 1982 سے لے کے اب تک آن دا ریکارڈ 30 سے 40 ملین لڑکیاں قتل کی جا چکی ہیں چائنا میں. یہ آن دا ریکارڈ ہے, اور ظاہر ہے ریکارڈ میں یہ چیزیں نہیں آتی. انڈیا میں کروڑوں لڑکیوں کا ماں کے پیٹ میں قتل کیا گیا ہے. قرآن کی جو آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ قتل کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جس ماں نے اپنے پیٹ میں بچی کو قتل کیا, قیامت میں اللہ اس بچی کو اس آیت کی روشنی میں عدالت کے کٹہرے میں لا کے کہے گا بتا تجھے دنیا میں آنے سے کس نے روکا اور ماں کے پیٹ میں تیری جان کس نے نکالی. کیونکہ جو جنس ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے جب بچے میں جان پڑ جاتی ہے. بچہ تڑپتا ہے قتل کے وقت ماں کے پیٹ میں. ان ماؤں کے میرے پاس فون آ چکے ہیں جنہوں نے بیٹے کی لالچ میں پیٹ میں بیٹی کو قتل کیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے 3 یا 4 ہی بچے ہونے ہیں, اب ہمارے پاس 3 بیٹیاں ہو گئی, اب آپشن نہیں ہے. اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, لہذا اب بیٹی کو پیدا نہ ہونے دیا جائے. ایسی ماؤں کے فون آئے جنہوں نے کہا ہم نے جب قتل کیا بچی کا سانس اکھڑ رہا تھا, مفتی صاحب اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہی ہوں, قیامت میں میرا کیا بنے گا, مجھے اپنی بچی پہ ترس آ رہا ہے. چونکہ وہ کافر ہیں اہل یورپ, وہ چائنا والے کافر ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان سے میری گزارش ہے, چیف جسٹس سے میری گزارش ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایسا سنگ دل نہ بناؤ. کیونکہ جب آپ گروتھ کو کنٹرول کرو گے نا تو آپ کے پاس محدود بچے ہیں, ان محدود بچوں میں آپ کے پاس جن کو بیٹا مل گیا وہ تو ٹھیک ہے, جن کو نہیں ملا ان کے پاس 2-3 کے بعد آپشن نہیں رہے گا, پھر وہ لازماً بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ماریں گے بیٹے کی لالچ میں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کروڑوں لڑکیاں انڈیا میں قتل کی گئی ہیں, کروڑوں لڑکیاں. یہ ہندو زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ BBC کی رپورٹ خود پڑھی ہے کہ ایک عورت نے عدالت میں ڈاکٹر کے خلاف کیس کیا, ماں باپ نے, کہ اس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بیٹا ہے لیکن پیدا کیا ہوئی ہے, بیٹی, لہذا اس بیٹی کا خرچہ اس ڈاکٹر پہ ڈالا جائے. یہ بد اخلاقی اور درندگی فیملی پلاننگ کا نظریہ ہے, نتیجہ ہے. اور اگر آپ نے حکومت کے خلاف آواز اس مسئلے میں آواز نہ اٹھائی اور اس قانون کو پاس ہونے سے نہ روکا اور اس پر احتجاج نہ کیا تو کل ماں کے پیٹ میں بچیوں کا قتل ہوگا. اور لا الہ الا اللہ, یہ قاتل مقتول بچیاں کل قیامت کے دن ہمارے وزیر اعظم کا بھی گریبان پکڑیں گی اور چیف جسٹس کا بھی گریبان پکڑیں گی. مجھے وزیر اعظم سے دشمنی نہیں ہے, میں خیر خواہ بن کے وزیر اعظم کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا دامن قیامت کے دن لاکھوں بچیوں کے قتل سے خون آلودہ ہوگا اگر آپ نے فیملی پلاننگ کو ملک میں فروغ دینے کی کوشش کی. کیونکہ یہ ہوگا تو قتل ہوگا لازمی, یہ لازم ملزوم ہے. یہ ابھی کتنے لوگ قتل کر رہے ہیں ماں کے پیٹ میں, یہ تو ہم مسلمان ہیں ڈرتے ہیں اس لیے ریشو کم ہے. لیکن جب یہ زیادہ مضبوط قانون بنا تو یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس پر ایک انڈیا کی ایک
اکانومسٹ ہے جو نوبل انعام یافتہ ہے, اس کا نام ہے امرتیا کمار سین. اس کی بہت اچھی اس پر تحقیق ہے کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ کا رواج ہے, یعنی زیادہ رواج ہے, کس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ وہ اس کی ریسرچ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مولون نہیں ہے, یہ جس اکانومسٹ کا میں نے نام لیا یہ مولوی نہیں ہے, یہ ہندو ہے اور بہترین محقق ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, نوبل انعام یافتہ ہے یا نہیں یہ مجھے ابھی صحیح کنفرم نہیں ہے. تو اچھا, میں اب ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک انشاءاللہ میں اتوار والے دن دوبارہ چھیڑوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ بچے روکنا عورت کی صحت کے لیے مفید ہے یا بچے پیدا کرتے رہنا عورت کی صحت کے لیے, بولو بھائی, مفید ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہو, تو میں بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی ڈاکٹر نہیں ہے, چیف جسٹس. لیکن میں آپ کو یورپ کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹروں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ان کی کیا تحقیق ہے کہ فیملی پلاننگ صحت کی بربادی کا سبب ہے. صحت کی, اس سے صحت عورت کی اچھی نہیں ہوتی, عورت پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے بچے روکنے والی عورت پہ. سمجھ رہے ہو؟ آپ اپنی نانیوں دادیوں کی عمریں دیکھو, 90 سال جیتی تھیں, اس لیے کہ پراپر طریقے سے پریگننسی اور بچے کی ولادت سے گزرتی تھیں. عورت پہ بڑھاپا بچے پیدا کرنے کی صورت میں اس وقت آئے گا جب آپ بچے تو پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں مگر اس کے کھلائی پلائی کا انتظام نہیں کر رہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جیسے زمین سے پیداوار تو نکال رہے ہیں, زمین میں کھاد ڈال نہیں رہے تو بنجر ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کے حمل روکا جائے تو صحت اچھی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی جب تمہیں اولاد چاہیے تو بیوی کے آرام اور خوراک کا بھی پراپر خیال کرو. اب غریب لوگ کہا جائیں گے بھائی ہمارے پاس تو پھل فروٹ کے پیسے نہیں ہیں. خوراک پراپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیزا اور برگر لے کے کھلانا شروع کریں. غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے بنسبت امیر آدمی کے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد اس ٹاپک کو میں لے کے چلوں گا جس میں 2 چیزیں بیان کروں گا. ایک لینڈ, زمین کا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ کم ہے, اس کو میں انشاءاللہ بلکہ یہ تو میں نے کافی حد تک تو زمین کے بارے میں بتا دیا. میرا خیال اب اس کو مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہو. تو یہ ٹاپک تو ایسا 6 مہینے بھی بولتے رہو کم ہے, میرے پاس اتنا ہے اس پر بولنے کے لیے. میں یہ بتاؤں گا اتوار کے بیان میں کہ میڈیکلی کیا مسئلہ ہے. یعنی یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں بچے پیدا کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے, یہ حقیقت میں ہے کیا کہانی اس کے پیچھے, اس پر میں انشاءاللہ اتوار کے بیان میں بات کروں گا. اور یہ بتاؤں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے برتھ کنٹرول کے بارے میں. ابھی تو میں نے اسلام کی بات کی نہیں, ہمارے مذہب میں کیا رہنمائی ہے. جب قرآن میں حدیث میں ہمارے پاس رہنمائی ہے اور پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, تو ہم فیملی پلاننگ والے قانون کو بننے انشاءاللہ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور ایسا خلاف ہے کہ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا شیعہ, کیا سعودیہ, کیا مصر, یہاں تک کہ علماء کی جو بڑی بڑی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں 100 ممالک کے علماء کی, جن میں بڑے لبرل علماء بھی ہیں, وہ بھی اس کو کیا کرتے ہیں, اسلام کے منافی, کیونکہ اسلام نسل کو بڑھانے کا قائل ہے, نسل کو روکنے کا قائل نہیں ہے. تو اسلام کا جیسے 5 نمازوں کے 5 ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اسلام کا بنیادی رکن ہے, زکوٰۃ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اسی طرح سے پوری دنیا کے جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں اس پر متفق ہیں کہ اسلام گروتھ ریشو کے بڑھانے کا قائل ہے, کسی بھی عنوان سے گروتھ ریشو کے کم کرنے کا قائل نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے تو اسلام اس کا سرے سے قائل ہے ہی نہیں کہ گروتھ ریشو کو کم کی, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے, قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں کہ اکثروا من عیالکم, عیال کو بڑھاؤ, اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. تو اس پر انشاءاللہ میں اتوار کے بیان میں بات کروں گا, کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے. اگر آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو یہ قانون بنے گا اور لبرل اور سیکولر قوتیں ہمارے فیوچر کا بیڑا غرق کر دیں گی. معاشرے میں زنا بھی پھیلے گا, بیوہ عورتوں سے لوگ شادی نہیں کریں گے اور اس کے یتیم بچوں کو نہیں پالیں گے, کیونکہ جب اپنے بچے بوجھ لگنے لگیں گے تو کسی بیوہ کے یتیم بچے کو, بولو بھائی, کوئی بھی نہیں پالے گا. تبھی کہیں گے بچے چھوڑ کر آؤ تو ٹھیک ہے, وہ کہے گی کاش یہ بچے پیدا نہ ہوئے ہوتے. اور اگر آپ کو اولاد نعمت لگے گی,
آپ کہتے ہیں جتنے آ جائیں اتنا اچھا ہے, میرا دست و بازو بنیں گے. لڑکیوں کی پھر لڑکیوں کے نکاح کے مسائل حل ہوں گے, لوگ نکاح کریں گے. بدصورت لڑکیوں کی شادیاں ہوں گی اس لیے کہ بھائی چلو اولاد تو مل جائے گی نا. ابھی بدصورت لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ شادی کا ایک ہی مقصد ہے, سیکچوئل ڈیزائرز کو پوری کرنا. جب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام بتا رہے شادی کا اصل مقصد ہی کیا ہے, نسل بڑھانا, تو انسان کہے گا یار کوئی بات نہیں, مجھے خوبصورت نہیں مل رہی تو بدصورت سے کر لو, بچے تو دے گی نا کم از کم. اور حدیث میں آتا ہے, میں انشاءاللہ پیش کروں گا, سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد, وہ کالی سیاہ عورت جو بچے پیدا کرتی ہے اس سے نکاح کرنا اللہ سے ہمیں احکامات دے دیے. اب ہم گورنمنٹ کے کہنے پہ جیسے نماز نہیں چھوڑ سکتے, زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتے, حج نہیں چھوڑ سکتے, گورنمنٹ کا ایسا قانون ہم نہیں مانیں گے, تو فیملی پلاننگ کو یا برتھ کنٹرولنگ کے لیے جو گورنمنٹ قانون بنائے گی, اول تو انشاءاللہ بنائے گی نہیں, اور اگر بنا دیا تو ہم اس قانون کو مسترد کر دیں گے, کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی, حق سننے کی, حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بار بار بول دوں, میرا مقصد حکومت کی خیر خواہی ہے کہ اپنا اور ملک کا بھلا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ. میرے اس بیان کو طنز نہ سمجھا جائے چیف جسٹس پہ یا حکومت پہ. میں ممبر پہ کوشش کرتا ہوں کسی پہ طنز نہ ہو, خیر خواہی کی بات کروں, کوشش اس بات کی ہوتی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں جلدی سے, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسان اس لیے بچے پیدا کرتا ہے کہ اس کو تو کیا چاہیے, زمین پہ کام کرنے کے لیے. بعض یہ بڑے اچھے علماء کی طرف سے بھی ایسی باتیں کہی ہیں نادانستہ طور پر, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ جو جب فیملی پلاننگ یورپ میں چلا نا, تو اس کا کسانوں کو نقصان یہ ہوا کہ ان کو زمین سنبھالنے کے لیے اپنی اولاد نہیں ملی, ان کو رینٹ پر بندے لینے لگے. اور آپ دوسرے کی زمین پر اتنی محنت سے کام نہیں کرتے جتنے اپنے باپ کی جاگیر پہ کام کرتے ہو. گورے نے اعتراف کیا ہے کہ کسانوں کے ہاں جو زمیندار لوگ ہیں ان کو بھی اولاد چاہیے زیادہ, تاکہ زمین پر اچھی طرح سے محنت ہو سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے. اگر آپ اس کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کو لیبر چاہیے کہاں سے, باہر سے چاہیے, جس سے اس پیداوار کی جو قیمت ہے کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, اور پیداوار میں اتنی محنت سے کام نہیں ہوگا. تو جو آپ کو اپنی پروڈکشن ہے نا وہ بڑھانے کے لیے کسانوں کو تو اسپیشلی آپ کو یہ, یعنی آپ کو اس پہ جو ہے الگ سے آپ کو اس کو پیسے دینے پڑیں گے آپ کو کہ یار تم بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ تمہیں زمین پہ محنت کے لیے باہر سے بندے ادھار نہ لینا پڑے, یہ زیادہ اپنے باپ کی جاگیر کو اچھی طرح سنبھالیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے وہ, کہ بھئی وہ بچے کسانوں کے دیہاتوں میں زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے, یہ کیا ہو جائے گا, فضول باتیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتوار کو انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا, کیونکہ جتنی خطرناک باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ لبرل طبقے کو ہضم نہیں ہوں گی, تو میں نے, میرا ارادہ تھا یہ اتوار کو میں یہ بیان کروں. اللہ کی قسم میں نے اس لیے جلدی کی ہے کہ اتنا حساس ٹاپک ہے, مجھے اتوار تک کا بھروسہ, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں یار, موت زندگی کو پتہ نہیں کہ اتنا حساس ٹاپک ہے, میں اس کو دیر تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کو جلدی سے جت حد تک ممکن ہو ڈیلیور کر دوں, اس سے پہلے کہ ملک میں کوئی قانون, کیونکہ اس میں تاخیر کو میں سمجھتا تھا کہ میری طرف سے بہت بڑا جرم ہوگا اس پہ. اور یہ مقبول جان صاحب بہت اچھا کہتے ہیں, ان کی بھی آپ اسپیچز سن سکتے ہیں, مگر ان لوگوں کی آوازیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. گورنمنٹ جب اس قسم کے پروگرام منعقد کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے سے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا لگ رہا ہے تھوپی جا رہی ہے اپنی رائے. تو اللہ کرے کہ ہماری حکومت میں سمجھداری ہو اور وہ ہماری اس فریاد کو سنے. ہماری کیا, سب علماء کی یہی آواز ہے, اس کو سنیں, اور پڑھے لکھے لوگوں کی بھی, جو واقعی پڑھے لکھے ان کی بھی یہی آواز ہے, اس کو سنیں اور اپنے فیصلوں پر اثر نو نظر ثانی کریں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.